पाक फजाइया ने पाकिस्तान पर हमला आवर भारत के 5 तैयारों और 1 ड्रोन को मार गिराया। गिराए गए तैयारों में 3 राफेल, 1 MiG-29 और सखोई शामिल हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस ब्रीफिंग, कहा 10 तैयारों को निशाना बना सकते थे लेकिन हमने तहम्मुल का मुजाहिरा किया। पाक फौज ने दुश्मन के हमले का दंदान शिकन जवाब दिया। ऊंतीपुर, भंडारा, अखनूर, श्रीनगर के करीब भारतीय लड़ाका तैयारों का मलबा देखा जा सकता है। LOC की खिलाफवर्जी पर भारत के ब्रिगेड हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। भारतीय हमले में पाक फजाइया के तमाम तैयारे और असासे महफूज हैं। भारत ने 6 और 7 मई की दरमियानी शब पाकिस्तान में 6 मकामात पर हमले किए, जिनमें 26 शहरी शहीद और 46 जख्मी हुए। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की ब्रीफिंग, अहमदपुर शरकिया में मस्जिद को निशाना बनाया गया, जहां 2 बच्चियों, 9 खवातीन समेत 13 अफराद शहीद, 37 जख्मी हुए। मुरीदके में मस्जिद को निशाना बनाया गया, जहां 3 अफराद शहीद, 1 जख्मी हुआ। मुजफ्फराबाद में किए गए हमले में 1 लड़का जख्मी हुआ। कोटली में मस्जिद अब्बास को निशाना बनाया गया, 1 लड़का और लड़की शहीद हुए, माँ और बच्ची जख्मी है। सियालकोट और शकरगढ़ में होने वाले हमलों में जानी नुकसान की खबर नहीं। भारत का मसाजिद को निशाना बनाया गया, जो तंग नजर सोच की अक्कासी है। भारत ने हमले में नीलम जेहलम हाइड्रो प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया, जो नाकाबिले कबूल है। भारत पाकिस्तान के पानी के ज़खायर को नुकसान पहुंचाना चाहता है। DGISPR कहते हैं भारत को पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाब दिया जा रहा है और दिया जाता रहेगा। पाकिस्तान अपनी मर्जी के वक्त और जगह पर भारत को बुज़दिलाना हमले का जवाब देगा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक नौसेरी डैम दरियाए नीलम पर वाक़े अंतिक स्ट्रक्चर को रात 2 बजे निशाना बनाया गया। हाइड्रोलिक पावर्ड प्रोटेक्शन यूनिट को भी टारगेट किया गया। आबी ज़खायर पर हमला बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास, वफाकी वज़रा, तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, मुशीर कौमी सलामती शरीक, पाक भारत कशीदगी और मौजूदा हालात के हवाले से कमेटी को ब्रीफ किया जा रहा है। भारतीय जारहियत, पाक फौज के दंदान शिकन जवाब और आइंदा के लाहे अमल पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कौम से खिताब करेंगे। भारतीय जारहियत पाकिस्तान की खुदमुख्तारी की सरीहन खिलाफ वर्जी है। भारत को खबरदार किया, ऐसी मुहिम जो खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा है। पाकिस्तान का भारतीय नाज़िम उल उमूर को दफ्तर खारिजा तलब करके भारतीय हमलों पर शदीद एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है भारत ने पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर में बिला इश्तियाल हमले किए। भारतीय इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, आलमी क़वानीन, बैनुल रियासती ज़वाबित के मनाफी हैं। भारतीय हमलों में ख़वातीन, बच्चों समेत मुतादिद शहरी शहीद और ज़ख्मी हुए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास, वफाकी वज़ीर, तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान। भारत ने पहले जारहियत दिखाई, फिर मुंह की खाई। भारतीय दुम दबाकर भाग निकलने पर मजबूर हो गए। पाक फौज की LOC पर जवाबी कार्रवाई, भारतीय फौजी चकोठी सेक्टर पर सफेद झंडा लहराने पर मजबूर हुए। चोरा कॉम्प्लेक्स पर सफेद झंडा लहराया गया। भारतीय पाक फौज का LOC पर भारत को मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज ने भारतीय फौज का ब्रिगेड और बटालियन हेडक्वार्टर मलिया मेट कर दिया। वीडियो भी सामने आ गई। भारतीय फौजी बडूरी और पीरकांटी सेक्टर में 100 के करीब चौकियां छोड़कर भाग निकले। 2 धनियाल सेक्टर में दुश्मन की चेक पोस्ट उड़ा दी गई। गुफ्दार और छतरी पोस्टें भी खाक में मिला दी गईं। बट्टल सेक्टर और नेज़ापीर सेक्टर में भारतीय फौज की चौकियां पाकिस्तानी गोलों का निशाना बनी। पाकिस्तानी आर्टिलरी ने भी भारत की खाकी टेकरी पोस्ट को भी तबाह कर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की भारतीय जारहियत की शदीद मजम्मत। कहते हैं शहरी इलाकों को निशाना बनाना, बिला इश्तियाल भारतीय हमला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी है। पूरी पाकिस्तानी कौम अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज के पीछे मुत्तहिद है। भारतीय हुकूमत सियासी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इलाकाई अमन दाव पर लगाने के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं पाकिस्तान की जानिब से बुज़दिल दुश्मन को भरपूर जवाब दिया जा रहा है। वज़ीर दिफा ने कहा भारत ने जंग शुरू कर दी है और
ہم اپنا دفاع کریں گے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا بزدل بھارت نے بچوں اور خواتین کو نشانہ بنایا، اس کے لیے شرم کا مقام ہے۔ ملکی اور غیر ملکی میڈیا کو آج ان مقامات کا دورہ کرایا جا رہا ہے جن کو بھارت نے نشانہ بنایا۔ No, it's a shame. We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. You know, they've been fighting for many, many decades and centuries. No, I just hope it ends very quickly. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان پر بھارتی حملے کو شرمناک قرار دے دیا۔ کہا پاکستان پر حملے کے بارے میں سنا ہے، امید ہے کہ بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ بھارتی حملے کے بعد پاکستان اور امریکہ کے درمیان رابطہ۔ مشیر برائے قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک کو امریکی وزیر خارجہ کا فون۔ مارکو روبیو نے ٹویٹ میں کہا پاکستان اور بھارت کی قیادت سے مسلسل رابطے میں ہوں، پرامن حل کے لیے دونوں ملکوں کی قیادت سے بات کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ چاہتے ہیں پاک بھارت کشیدگی جلد ختم ہو۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریس کا بھی بھارتی جارحیت پر اظہار تشویش۔ کہا پاکستان اور بھارت ضبط و تحمل کا مظاہرہ کریں، دنیا پاکستان اور بھارت کے درمیان فوجی تصادم کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ بھارتی جارحیت کے خلاف ترکی کا پاکستان کے ساتھ کھڑے رہنے کا اعلان۔ ترک سفیر کی وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ہنگامی ملاقات۔ کہا پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، بھارت کی جانب سے پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی پر پاکستان کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ ترک وزیر خارجہ کا اسحاق ڈار کو فون۔ بھارت کی بلا اشتعال جارحیت، پاکستانی خود مختاری کی خلاف ورزی اور بے گناہ شہریوں کی شہادت پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ پاکستان سے مکمل یکجہتی کا اعادہ کیا۔ علاقائی سیکیورٹی کی بگڑتی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ دونوں رہنماؤں نے رابطے میں رہنے اور باہمی مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ چین نے پاکستان پر بھارتی حملے کو افسوسناک قرار دے دیا۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان موجودہ صورتحال پر تشویش ہے۔ بھارت اور پاکستان ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ فریقین پر زور دیتے ہیں امن کے وسیع تر مفاد میں کام کریں، دونوں ممالک تحمل کا مظاہرہ کریں، صورتحال پیچیدہ نہ ہونے دیں۔ چین ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ بھارت اور پاکستان تحمل سے کام لیں، کشیدگی روکیں، اسے مزید بڑھانے سے گریز کریں۔ متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان کا پیغام۔ کہا سفارتکاری اور مذاکرات بحران کو پرامن طریقے سے حل کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ متحدہ عرب امارات علاقائی اور بین الاقوامی تنازعات کے پرامن حل کے حصول کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ جاپان کا بھی بھارتی حملے پر تشویش کا اظہار۔ جاپانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے بھارت اور پاکستان تحمل سے کام لیں، بات چیت کے ذریعے صورتحال کو بہتر بنائیں۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے لاہور اور کراچی کی فضائی حدود بحال کر دی، نیا نوٹم جاری کر دیا۔ کہا رات پابندی کے نتیجے میں متاثرہ فضائی حدود اب مکمل طور پر دستیاب ہے۔ علاقائی صورتحال کے پیش نظر مسافروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی متعلقہ ایئر لائن سے رابطے میں رہیں۔ پروازوں کے شیڈول اور راستوں کے بارے میں حتمی فیصلہ ایئر لائنز کا اختیار ہے۔ پاکستان کے منہ توڑ جواب پر بھارتی فوج بوکھلاہٹ کا شکار۔ بھارتی حملوں میں پاکستان کا کتنا نقصان ہوا، بریفنگ میں بھارتی فوجی ترجمانوں نے تفصیل تک نہ بتائی۔ خوف زدہ بھارتی فوج کی ترجمان حملے سے متعلق حقائق بتائے بغیر چلی گئیں۔ بریفنگ کے دوران مسلسل جھوٹ بولتی رہیں کہ حملوں میں شہریوں کو نقصان نہیں پہنچایا۔ شرمسار بھارتی خارجہ سیکرٹری نے مختصر تقریر کی اور سوالات لینے سے ہی انکار کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پورے صوبے میں ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا۔ پولیس سمیت تمام سیکیورٹی ادارے ہائی الرٹ، تمام اسپتالوں کے ڈاکٹرز اور طبی عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئیں، سٹاف کو فوری ڈیوٹیاں سنبھالنے کا حکم۔ راولپنڈی بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن نے آج ہونے والے امتحانات ملتوی کر دیے۔
بھارتی فضائیہ کے زیر استعمال جہاز رافیل کی فرانسیسی کمپنی دسالٹ کے شیئرز گر گئے۔ پاکستان کی جانب سے بھارتی رافیل طیارے گرائے جانے کے بعد عالمی مارکیٹ میں دسالٹ ایویشن کے حصص کی قیمت 1.64% نیچے آ گئی۔ پاکستان کے تاریخ ساز دفاع کے بعد بھارت کے اسٹاک مارکیٹس میں بدترین منڈی، تمام اسٹاک مارکیٹیں گر گئی۔ نفٹی 50 انڈیکس اور BSE سینسیکس انڈیکس میں بڑی کمی، نفٹی 24,300 پوائنٹس کی سطح پر آ گیا، سینسیکس میں 300 پوائنٹس تک کی کمی۔ اسٹاک ماہرین کہتے ہیں بھارتی حملے نے سرمایہ کاروں کا اعتماد متزلزل کیا، سرمایہ کار بڑے پیمانے پر شیئرز فروخت کر رہے ہیں، مارکیٹ سے نکلنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی پاکستان میں سویلین آبادی پر بزدلانہ حملے کی شدید مذمت، کہا بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں بھارتی حملہ ہماری خود مختاری کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے، قوم متحد ہے اور افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ سینیٹر فیصل باوڈا بولے پاکستان کی مسلح افواج کی جانب سے زبردست جواب دیا جا رہا ہے، ہم نے بھارت کی مانگ سے سندور مٹانا شروع کر دیا ہے۔ پیر صدر دین شاہ راشدی کہتے ہیں فورس افواج پاکستان کے ساتھ مل کر دفاع وطن کا فرض نبھانے کے لیے سروقف ہے، ہر ملکی دفاع کے لیے اپنی افواج اور قوم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ صدر اور CEO ARY نیٹ ورک سلمان اقبال نے ٹویٹ میں کہا اللہ اکبر، ہم جواب دیں گے، ہم 25 کروڑ سپاہی ہیں، ہم لڑیں گے۔ ساری آرمی انشاءاللہ انہاں کو دسے سی جواب دیندی پئی ہے اور انشاءاللہ یہ سارے جہنم واصل تھی سن۔ انڈیا نے رات کے اندھیرے کے اندر جو بزدلانہ کارروائی کی ہے، پاک فوج نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ان کو منہ توڑ جواب دیا اور پوری قوم پاک فوج کی پشت کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ سٹارٹ انہوں نے کیا، ختم ہم کریں گے، ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ ٹھہرے ہیں، شانہ بشانہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ پاکستانی عوام کے حوصلے بلند، بھارت کے بزدلانہ حملے کی اطلاع ملتے ہی ملک کے مختلف شہروں میں عوام سڑکوں پر نکل آئے، پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے، کہا معصوم شہریوں پر حملہ بھارت کی بزدلانہ کارروائی ہے، پاکستان کے عوام پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، قوم اور افواج پاکستان دشمن سے نمٹنا جانتے ہیں۔ پاکستان کا بھارت کو منہ توڑ جواب، شوبز ستاروں کے بھی حوصلے بلند، سوشل میڈیا کا محاذ سنبھال لیا۔ معروف اداکار فہد مصطفیٰ نے لکھا اللہ اکبر، پاکستان زندہ باد۔ دانش تیمور اور عائزہ خان نے بھی پاکستان زندہ باد کا نعرہ بلند کیا۔ بلال عباس نے ننھے بچے کی شہادت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے بھارتی اقدام کو بزدلانہ قرار دیا۔ یمنا زیدی نے لکھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ مسٹر اینڈ مسز منی بٹ نے دعا کی کہ اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اداکارہ منال خان نے قائد اعظم محمد علی جناح کا قول شیئر کیا کہ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو مٹا نہیں سکتی۔ فاطمہ بھٹو نے بھارتی حملے میں شہید ننھے بچے کی تصویر شیئر کی۔ ہانیہ عامر اور ماہرہ خان نے فاطمہ بھٹو کی پوسٹ کو ری شیئر کیا۔ The Houthis have announced that they are not, or they've announced to us at least, that they don't want to fight anymore. They just don't want to fight. And we will honor that, and we will stop the bombings. حوثی اب بحیرہ احمر میں جہازوں پر حملے نہیں کریں گے، امریکہ بھی یمن کے حوثیوں پر بمباری نہیں کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کینیڈین وزیر اعظم کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو، کہا اگر کینیڈا 51ویں امریکی ریاست بننے کے لیے راضی ہو جائے تو یہ بہت شاندار ہوگا۔ کینیڈین وزیر اعظم بولے کچھ جگہیں کبھی فروخت کے لیے نہیں ہوتی، کینیڈا کبھی فروخت نہیں ہوگا۔ اور اسلام آباد یونائٹڈ PSL 10 کے پلے آف میں جائے گی یا مزید مشکل میں پھنس جائے گی؟ کوئٹہ گلیڈیٹرز اور اسلام آباد یونائٹڈ کے درمیان اہم میچ آج راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ میگا ایونٹ کے تمام میچز دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔